رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی حمد اور ثنا کے کلمات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اکیلا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ الجمیل ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو حسن و جمال اور توازن عطا کیا۔ زمین کے ذرے ہوں یا آسمان کے ستارے، ہر چیز اس کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ اس کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ وہ بنا دیکھے ہر دل کی دھڑکن اور پکار سے واقف ہے۔ یعنی انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ایک ایک چیز کو بن دیکھے واقف ہے۔ الحمدللہ۔ جس رب نے دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا، اس کے اپنے حسن اور نور کا کیا عالم ہوگا۔ وہ عظیم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اور وہی ہر مشکل میں اصل سہارا ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف اتنی ہے کہ کوئی زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی قلم اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے اپنے بندوں کو آزاد رکھا اور انہیں کسی قسم کی قید میں یا کسی قسم کی مشقت میں نہیں ڈالا۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے اپنے بندوں سے کبھی وہ ڈیمانڈ نہ کی جسے وہ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ انہیں آزمایا یا کچھ بھی کیا تو اتنا ہی جتنی ان کے اندر استطاعت ہو۔ الحمدللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں۔ پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا تھا حرص کو، لغت میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کی کون کون سی اقسام ہیں، اس کی مثالوں میں کیا آتا ہے، اور اس کی وجوہات کے بارے میں دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اسی کے اگلے حصے کو آگے لے کے چلیں گے۔ کوئی بھی جو لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر بڑی گہرائی رکھی ہوتی ہے۔ کہنے کو یہ صرف حرص ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی پر یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے محض، کسی کو جنت میں لے جاتا ہے، کسی کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ ابھی جو حرص تھی ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا، یہ کیا ہے کہ انسان لالچی بن جائے، یہ چیز صرف میری رہے، یہ مال صرف مجھے ملے اور زیادہ ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک حد تک آ کے رک جائے۔ جو لوگ اپنی حرص کو پورا کرنے کے پیچھے چلتے ہیں، یہ حرص انہیں ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان رک جائے، اس میں انسان رکتا نہیں ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کی جان کی قربانی دے ڈالے۔ اسلام ہمیں کسی بھی ایکسٹریم رویے سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ حرص ہونی چاہیے، کسی چیز کو پانے کی تمنا، کسی چیز کو پانے کی چاہ، لیکن وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ انسان پاگل ہو جائے، اپنے آپے سے باہر نکل آئے۔
اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، حلال حرام کی تمیز بھول جائے. ایسی کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، وہ آپ کے لیے فتنہ ہے. حریص انسان نہ کبھی اللہ سے خوش ہوتا ہے، نہ کبھی بندوں سے، اور نہ اپنی ذات سے، کیونکہ وہ ہر وقت ایک ہی جملہ دہراتا ہے، مجھے اور دو، مجھے اور دو. اب اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اولاً انسان کی زندگی میں بے چینی اور اضطراب بڑھ جاتا ہے. ایسا شخص بہت بے چین ہوتا ہے، راتوں کو بھی اس کی نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے، یہی سوچتے سوچتے اس چیز کو کیسے پاؤں، اسے کیسے حاصل کروں، اسے کیسے اپنا بناؤں. جو انسان راضی ہو جاتا ہے نا، مثلا اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، تو اس کی زندگی میں غریبی ہو سکتی ہے، مال کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن بے چینی نہیں ہو سکتی. بے چینی اس شخص کی زندگی میں ہوتی ہے جو راضی نہ ہو. اس کے علاوہ حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے حرص ہونے سے. جو بھی کوئی آپ سے زیادہ کوئی چیز لے رہا ہے، آپ اس سے جیلس ہونا شروع کر دیں. اس کا علم مجھ سے زیادہ کیوں ہے، یہ پڑھتی کیوں مجھ سے زیادہ اچھا ہے، یہ مجھ سے زیادہ حسین کیوں ہے، اس کی زیادہ کیئر کیوں کرتے ہیں والدین. یہ وہ طمع، لالچ اور حرص ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اندر کہ پھر اس کا حسد رکتا نہیں ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اخوان یوسف کو دیکھیں، ان کا کیا تھا، اللہ ان پہ رحم کرے. انہیں اپنے والد کے ٹینشن چاہیے تھی. اس حرص نے انہیں اتنا گرایا ماضی میں، ان کے جاہلیت کے دور میں، کہ وہ اپنے سگے بھائی کو بیچ ڈالا، کنویں میں پھینک آئے، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کسی کو اپنے سے ایک سٹیپ آگے بھی نہیں دیکھ سکتے. مثلا اگر میں نے کسی کو دیکھا، اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، اب میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا، میں نے کہا میرے پاس بھی ہو. اب میں نے وہ رقم حاصل کر لی، اس سے زیادہ حاصل کر لی. اب میں نے دیکھا کسی کے پاس 5 کروڑ ہے. اب جب میں نے سنا اس کے پاس اتنے ہیں، تو حریص وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ پھر دوبارہ سے پریشان ہو جاتا ہے، بھائی یہ مجھ سے زیادہ کیوں ہے، اب اتنا ڈاکہ ڈالو کہ اس کے مقام تک پہنچ جاؤں. اسی طرح یہ انسان کو حرام کاموں کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ رحم کرے، جب ایک انسان اپنے زوج پر راضی نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی حرص بڑھتی ہے، پھر وہ ایک نہیں کئی لوگوں سے جسمانی تعلق بناتا ہے. حرص ہے نا، لالچ. اس کے علاوہ انسان کے رشتے خراب ہوتے ہیں. کسی بھی رشتے سے زیادہ لالچ، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ وقت کا چاہنا ہو، چاہے وہ محبت کا ہو، یہ رشتوں کو خراب کر دیتا ہے. ایسا بندہ ٹرسٹ کے قابل بھی نہیں رہتا. اب آپ کو پتا چل جائے کہ بھائی کوئی بندہ آپ کے مال کو دیکھ دیکھ کے جلتا رہتا ہے، تو آپ اس سے پسند کریں گے؟ بالکل نہیں. تو رشتے خراب ہو جائیں گے. پھر چاہے وہ نبی کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے آپس میں تعلقات خراب ہوں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا نقصان کہ انسان آخرت میں برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. واللہ طالبات زندگی میں یہ دعا لکھ لیں، اللہ سے یہ دعا لازماً کیا کریں کہ یا اللہ میری زندگی میں ایسے لوگ نہ آئیں جو حرص والے ہوں، وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے اور اپنا بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے. آپ دیکھیں اگر کسی کا ایسا شوہر نکل آئے یا بیوی نکل آئے، تو وہ راضی ہوتی نہیں ہے. اسے پوری دنیا سے شاپنگ کروا دو، وہ نہیں راضی ہوگی اس کی بیوی. اور اسی طرح شوہر بھی راضی نہیں ہوگا، پھر گھر والوں سے دور جا کے بیٹھ جائے گا، کوئی اور آخرت خراب کرنے والے کام کرے گا.
ایسے انسان کے ساتھ بھی کیا زندگی جو ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو، اللہ کی پناہ، یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ نفسیات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مثلا انسان کو جو ہے نا، لگنے لگتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ کافی نہیں، میرے پاس کم ہے، کم ہے، اتنے میں تو میرا گزارا ہی نہیں ہوگا، مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اتنے میں تو میرا کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنے سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اب انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اسے جو میسج دے دو گے وہ کہے گا ہاں۔ اکثر اوقات انسان اسی بات کو سچ سمجھ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بس اپنے دماغ میں آیا اور بس اسی کو بار بار دہرانا شروع کر دیا، اب وہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں میرے پاس جو ہے وہ کافی نہیں۔ اور آپ لوگوں کو شاید یہ بیماری اتنی بڑی نہیں لگ رہی ہوگی، اللہ کی پناہ، لیکن جن لوگوں کو ہوتی ہے آپ کبھی ان کا حال دیکھیں، ہر وقت بے چینی اور بس کے ڈاکہ ڈال کے کچھ بھی کر کے لے لوں بس۔ اس کے علاوہ ہر چیز حاصل کرنے کی بے چینی، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ اور یہ زیادہ تر انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ اوروں کو دیکھتا ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اصطلاح ہے جسے ڈوپامائن ایڈکشن کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی نئی چیز جب انسان لے تو اسے وقتی خوشی ہو، پھر اس کو ہوتا ہے کہ بس میرے پاس کوئی چیز ختم نہ ہو، ایک دو تین چار نئی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں بس میرے پاس آتی جائے۔ اپنی قدر کو مال یا کامیابی سے جوڑنا، اگر میں فیل ہو گئی تو میں کسی کام کی نہیں، پھر یہاں سے انسان کے اندر یہ چیزیں زیادہ بڑھتی ہیں، چونکہ میرے پاس پیسہ نہیں اس لیے میری کوئی ویلیو نہیں۔ ہو سکتا بھائی آپ کے پاس کچھ نہ ہو، کنگال ہو بالکل، لیکن آپ کی بڑی ویلیو ہو۔ اب آپ دیکھیں اصل میں یہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، اس کے اندر ایک خلاصہ ہے۔ اب جب یہ اندر سے وہ نہیں کرتا قرآن و سنت کے مطابق، تو باہر والوں کو کھا کے اسے پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی کھا جاؤں، اس کو بھی کھا جاؤں، اس کو بھی کھا جاؤں۔ نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور ہمیشہ مزید چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے، مثلا آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ سارے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر حرص ہو، آپ کی آنکھوں میں لالچ ہو، آپ کے ذہن میں، دل میں لالچ ہو، آپ اپنے مشن پہ صحیح سے نہیں چل سکتے۔ یا آپ لالچ کر سکتے ہیں یا آپ بامقصد بن سکتے ہیں۔ بامقصد شخص بھی لالچی نہیں ہوتا، مقصد کو پورا کیا جاتا ہے دوسروں کا ساتھ دینے سے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے، تب وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کہ آپ لالچی بن جائیں۔ اس کے علاج میں اولن تو جو ہے اس پر راضی رہنا سیکھیں، میرے لیے یہی بہتر ہے، اللہ نے جو مجھے دے دیا میں اس پر راضی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں جو شخص راضی ہو جائے نا، اسے کمتری کا احساس دلانا، اسے ایسا محسوس کروانا کہ وہ خود کو حقیر سمجھے، ناممکن ہے۔ ایسے شخص کو کوئی چیز اداس نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ایسے شخص کا موڈ کبھی خراب ہو سکتا ہے۔ تھوڑا مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، الحمدللہ میں اللہ پہ راضی ہوں، اس کو لکھ لیں۔
انشاءاللہ آئندہ کے بعد ہماری زندگی میں جو چیز اللہ ہمیں جتنی دے گا ہم اس پہ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے، سیڈ نہیں ہوں گے، کبھی بھی اداس نہیں ہوں گے کہ یہ چیز کیوں کم ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کوئی کم ہوئی تو اللہ زیادہ بھی دے دے گا۔ اسی طرح اللہ پر توکل رکھیں۔ بظاہر اگر آپ مال زیادہ حاصل کر لیں، علم زیادہ حاصل کر لیں، شہرت زیادہ حاصل کر لیں، کوئی بھی چیز زیادہ پا لیں، صحت آپ کے پاس آ جائے، لیکن وہ آپ کو نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، اس لیے اللہ پہ توکل کریں۔ واللہ طالبات، یہ جو ظاہری وسائل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، بہت جلدی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ظاہری چیزوں پر ٹرسٹ کرنا یا ان پر یقین کر کے بڑے بڑے کام شروع کر لینا ہے بے وقوفی۔ دنیا کے لوگ اور دنیا کی چیزیں دو کوڑی کی، اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان پر توکل کر کے کوئی بڑا کام شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ پورا مال لگا لیں، زور لگا لیں، لیکن آپ سے وہ کام نہ ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہوں اور اللہ آپ سے ابراہیم جیسا کام لے لے۔ اسی طرح موت اور آخرت کو یاد رکھیں۔ بھائی میں نے کوئی چیز زیادہ پا لی یا میں نے کوئی چیز کم پا لی، آخر جانا کدھر ہے؟ قبر میں۔ پھر کم کیا زیادہ کیا، شکوہ کیا اور دوسروں سے ناشکری کیا۔ اسی طرح صدقہ دیں۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے اسے دوسروں سے شیئر کرنا سیکھیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ واللہ اللہ کی پناہ، میں کہتی ہوں اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز اپنے پاس ہمیشہ کے لیے بس اسے اپنے آپ سے جوڑ کے رکھ لیں اور بولیں اس میں سے کچھ بھی مجھے خرچ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی حماقت ہے۔ کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاس، لازماً اسے اللہ کے لیے ارد گرد والوں سے شیئر کریں۔ وہ چیز آپ کے پاس نہیں رہے گی، وہ آپ کی ہے ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کے دل میں مال کے لیے بڑی حرص ہے، اسے اوروں کے اوپر خرچ کرے، خوشی سے دے کے، یہ نہیں کہ بس اب مجھے یہ چاہیے ہی نہیں، دو، خود بھی استعمال کرو، شیئر بھی کرو۔ اگر کوئی علم کے معاملے میں بڑا ہی ایسے ہے کہ بھائی بس میں کسی کو نہ دوں اور جیڑا ہی بھی ہے بس مجھے ہی مل جائے، اس سے چاہیے وہ اپنا علم اوروں کو سکھائے۔ اگر کسی انسان کے پاس اچھے مشورے ہیں، اچھے آئیڈیاز ہیں اور وہ دوسروں سے شیئر کرنے میں کتراتا ہے، اسے چاہیے وہ کرے۔ جس چیز کو آپ مکمل طور پر پانا چاہتے ہیں اور بڑی مقدار میں، اسے خرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اس کی حرص نکال دے گا۔ جس چیز کو آپ جتنا اپنے اندر جکڑ کے رکھیں گے کسی بھی چیز سے، وہ اتنا آپ سے آگے آگے بھاگے گی۔ اسی طرح شکر گزاری لے کر کے آئیں اپنی زندگی میں۔ جب آپ کی زندگی میں شکر گزاری ہوگی تو آپ خود بخود حرص نہیں لائیں گے بھائی سارا کچھ مجھے مل جائے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ موازنہ کم کریں۔ مثلا دیکھیں طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، اگر میں اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خود کو اور اوروں کو چیک کروں تو بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے افضل ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ اب میں کیا اس ایک ایک پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دوں، یہ مجھ سے افضل کیوں، یہ مجھ سے افضل کیوں؟ بھائی بہت سی جگہوں پہ لوگ آپ سے آگے ہوں گے لیکن آپ یونیک ہیں، اس لیے دوسروں کے ساتھ موازنہ کر کے اپنی ذات کو نقصان مت دیں، کمتر مت سمجھیں۔ ضروریات اور خواہشات میں فرق سمجھیں، اپنے دل کو یہ بات سمجھائیں۔
دیکھو یہ ضرورت ہے، یہ خواہش ہے، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بڑھتی رہتی ہیں دن رات، خواہشات کبھی نہیں بڑھتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو کتنی ضرورت ہے، اور سب کو جتنے لوگ ابھی دنیا میں موجود ہیں ان کی ضرورت کا دیں بس، تو باقی تو بہت زیادہ بڑی مقدار میں خزانہ بچ جائے کہ آنے والی 10 20 30 40 نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کے کھا لیں۔ لیکن ہم ضروریات کو کافی نہیں سمجھتے، ہم خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب اگر آپ گھر میں چیزیں ہی دیکھ لیں تو کیا ہے وہ ضرورت کی بہت کم ہے، ہم کبھی کبھار وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ورنہ باقی ساری تو خواہشات کے اوپر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ہو ان خواہشات کو پورا کرنے کا دل کرے تو بس وہ کوئی کپڑے پہن لیے، کوئی جیولری پہن لی، ادروائز ان کا کیا کام ہے؟ صرف الماری میں رہ کر ہمیں یہ اطمینان دینا کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے، اور مزید ہرس جگانا کہ بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی لا کے یہاں پہ رکھو۔ ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی، اور اللہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ خواہشات پوری ہوتی ہی نہیں، وہ بڑھتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ایک وادی کے برابر سونا حاصل کر لیں تو آپ کہیں گے اب دوسری مجھے ملے۔ اس کے علاوہ سادہ زندگی اپنائیں۔ کوئی انسان باہر کے ملک چلا جائے، غرب میں رہے، شرق میں رہے، کہیں بھی رہے، وہ شخص انتہائی خوبصورت ہے جو سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیں، پاگلوں کی طرح اور گندگی میں رہنا یہ الگ ہے، اور سادگی الگ ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان تب ہی صاف ستھرا لگتا ہے جب وہ بہت زیادہ فیشنیبل کپڑے پہنتا ہے اور بڑے فیشن مانتا ہے، قطعاً نہیں۔ آپ صاف رہیں اور سادے رہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں، پھر سادہ زندگی اپنائیں۔ اب آج دیکھیں آپ، ہمارے اندر ہرسیں اتنی زیادہ جاگ چکی ہیں، اور ہمارے ارد گرد بہت زیادہ وسائل بھی ہیں، ہماری زندگی سادہ نہیں ہے، کھانے سے لے کر پہننے اوڑھنے سے لے کر ہر چیز سے لے کر۔ ہمیں فیشن پسند ہے، آج کل کیا ٹرینڈ چلتا ہے، کیا چیز ضروری ہے، اس چیز کو پیچھے کر دیں اور اپنی سادہ زندگی گزاریں اور اسی میں خوش رہیں۔ کوئی بھی چیز جب آپ حاصل کرنے کی آپ کے اندر تمنا آئے تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت تھی؟ یہ پیسے میں نے یہاں لگا دیے، کیا واقعی اس کی ضرورت تھی؟ یہ وقت یہاں لگا دیا، کیا واقعی اس کی ضرورت تھی؟ یہاں پر میں نے اتنی زیادہ علمی باتیں کر لیں، کیا یہاں پر واقعی میں ضرورت تھی؟ ہر چیز کو دیکھیں، کیونکہ حرص ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو بے چین اور انسان کو اندھا کرتی ہے۔ دنیا میں اعتدال لائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، یہی اصل کامیابی ہے۔ آج سے کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ خیر اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ ہم سب یہاں نہیں ہوں گے، زیر زمین ہوں گے، اور پتہ نہیں کون کے سال میں ہوگا۔ اللہ سب کی خیر کرے۔ لیکن کیا فائدہ؟ یہاں سے سارا کچھ حاصل کر بھی لو تو وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر یہیں پر اپنی آخرت کو ٹھیک کر لو تو فائدہ ہی فائدہ ہے تمہارا۔ اصل زندگی جو ہے اس کی تیاری کریں تو خود بخود آپ کے اندر سے ہرس نکلنا شروع ہو جائے گی۔ سورۃ اللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بلائی کو جھٹلایا تو عن قریب ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ انسان بخل کرتا رہے، کنجوسی کرتا رہے، اللہ کی باتوں کو جھٹلا کر
اپنی حرص کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کرتا رہے تو آخر وہ جو بھی چیز اس نے کمائی وہ اس کی کس کام آئے گی؟ وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب اگر آپ قارون کے خزانوں کو دیکھیں، آج کے دور میں اگر وہ ہوں تو لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا، لیکن اپنے مال سمیت دنسا دیا گیا۔ اس کے اندر بھی حرص تھی کہ اور ملے اور ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آیا کریں ان چیزوں سے اگر آپ کے دل میں کسی چیز کی حرص بہت زیادہ آنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتے ہیں، کثرت کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اتنی زیادہ غفلت اختیار کرنا کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو میں دن بدن اپنے قبر کے قریب جا رہا ہوں۔ آج میں کوئی تحریر پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ انسان کی جو زندگی کی درمیانی عمر ہے نا 38 ہے، 38 سال، 50 سال نہیں ہے اس کی زندگی کا ہاف، اور ایوریج اگر کوئی بھی شخص جاتا ہے بہت بہت زیادہ بھی ہو تو 76 بس۔ اب آپ دیکھ لیں آپ اپنی عمر کے کس سال میں ہیں، اور انسان ساری زندگی صرف اپنی حرص کو ختم کرنے میں بجھانے میں اجاڑ دے۔ کچھ ضروریات آپ کے اندر رکھی گئی ہیں، اس میں آپ کو تعلقات کی ضرورت ہے، انسانوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، مختلف رشتوں کی، مال و دولت کی، کھانے پینے کی، لیکن آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کون سی چیز ایکسٹرا ہے، کون سی چیز آپ کی ضرورت ہے اور کون سی اب آپ کی خواہش بن چکی ہے۔ اور یہی چیز اگر آپ بالفرض عالمی لیول پر بھی دیکھیں تو پوری دنیا میں ابھی جتنے بھی حالات چل رہے ہیں بھائی وہ اس کو مار رہا ہے، حالانکہ کھا تو سارے اچھا رہے ہیں، کوئی بھی اتنا غریب نہیں ہے کہ بھوکا مر جائے، یا بھائی بھوک پڑی ہوئی ہے اور سارے ایک دوسرے کو مار کے وہ کھانا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، سارے اچھا لائف سٹائل جو ہے نا وہ اپنائے ہوئے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر ہلاکت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو بھی ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی کر رہے ہیں، خود کو بھی کر رہے ہیں، اسی کثرت کی وجہ سے۔ اب اسی طرح ایک شخص کو مشہور ہونے کی اتنی حرص لگ جائے کہ وہ بھی ناجائز اور جائز چیزیں بھول جائے، اور وہ اعمال اختیار کرے جو اسے ہلاک کرتے ہیں۔ انسان کو لگ رہا ہوتا کہ جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ مجھے مل رہی ہے، لیکن اصل میں وہ ہلاک ہو رہا ہوتا ہے، ہلاکت کے قریب جا رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے وہ سامنے وہ فلاں چیز اتنی بڑی مقدار میں پڑی ہوئی ہے، بس میں اسے پانے والی ہوں، لیکن وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو ہلاکت تھی۔ اپنی دعاؤں میں اگر آپ یہ والی دعا نہیں مانگتے تو اس کو لازماً شامل کریں، اپنے الفاظ میں مانگیں کہ اللہ مجھے کثرت کی حرص سے بچا، اور مل جائے اور مل جائے، اور واللہ یہ چاہے کوئی جاندار چیز ہو یا بے جان چیز، جب آپ کے اندر حرص جاگتی ہے نہ آپ اپنا کچھ چھوڑتے ہیں نہ آپ اس کا کچھ چھوڑتے ہیں، خود کو تو ہلاک کرتے ہی کرتے ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات میں آج کل بہت زیادہ حد تک یہ چیز پائی جاتی ہے، حرص۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی پناہ اس چیز سے کبھی ایسا ہو۔ الحمدللہ میں نے آج تک مال کی محبت محسوس نہیں کی کیا ہوتی ہے، لیکن جب میں اسے پڑھتی ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب پھر آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں تو آپ کو اور بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ اچھا انسان کے اندر حرص اس چیز کی بھی ہے، ہر انسان کے اندر حرص الگ لیول کی ہوتی ہے۔
اب کئی ایسے لوگ ہوں گے یہاں پر جنہیں مال سے بڑی محبت ہے، پیسہ ہے تو سارا کچھ ہے، پیسہ ہے تو تعلقات ہیں، پیسہ ہے تو معاشرے میں عزت ہے، پیسہ ہے تو بھائی اسی کو سلام ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ان کو بس اپنی ضرورت کا چاہیے۔ دوسرے وہ ہیں جن کو پیسے میں انٹرسٹ نہیں، لیکن ان کو اس لیے چاہیے کیونکہ معاشرے میں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ زیادہ تعداد اس دوسرے والے لوگوں کی ہے، جن کو پیسہ اس لیے نہیں چاہیے کہ انہیں ان سے بڑا لگاؤ ہے یا ان کو بڑی شدید محبت ہے، انہیں اور چیزوں سے محبت ہے جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرید سکتے ہیں اور پیسے کی بڑی ویلیو ہے، اس لیے وہ اس کی تمنا کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو واقعی مال کی محبت میں اندھے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر دن میں بڑی بھی حد ہے نا، بہت زیادہ کر کے بھی میں بتاؤں، بہت زیادہ 3-4 ہزار میں حد 5 ہزار میں آپ لگا لیں، مطلب آپ اور کیا خرید سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے 3 ٹائم کا کھانا خرید لیا، اگر کوئی اور چیز چاہیے وہ بھی لے لی ضرورت کی، اب اس کے بعد بندہ کیا کرے گا؟ مطلب پیسے کوئی بہانے تھوڑی ہوتے ہیں، اس کی حرص سے بھی بچیں۔ بہت لوگوں کو ہوتا ہے کہ اچھا بھائی اتنے پیسے کما لوں، اتنے پیسے کما لوں، بھائی آپ کما کے کہاں لے کے جائیں گے اتنے لاکھوں؟ بس اللہ سے دعا کر دیں کہ یا اللہ جتنا مجھے چاہیے مجھے دے دیں خیر سے، پھر اللہ آپ کو اتنا ہی دے گا جتنا آپ کو چاہیے۔ اور یہ زیادہ صحیح بات ہے، نہ کوئی ٹینشن، نہ فالتو کی کوئی الجھنیں، بس آرام سے اپنا کام کرو اور مست زندگی گزارو۔ کسی بھی چیز کی کثرت اور اس کی زیادہ محبت، اس کے اندر زیادہ شدت اختیار کر جانا، زیادہ شدید ہونا ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ صرف کاغذ کے نوٹ ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ انہیں کتنی زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ اس پیسے کو ویلیو دینے کی بجائے آپ اپنی آخرت پر کام کریں جہاں پر نیکیاں چلتی ہیں، یہ والی کرنسی وہاں پہ نہیں ہوگی۔ بہرحال سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم بورا ہوتا جاتا ہے مگر اس میں 2 چیزیں باقی رہتی ہیں، حرص اور آرزو۔ ایک اس کے اندر یہ جو زیادہ کی چاہ ہے یہ آتی رہتی ہے، مثلا میں جوان دکھوں، اب اس میں انسان بعض اوقات ایسے ٹوٹکے کرتا ہے کہ اس کی جو چمڑی کا حسن ہوتا ہے نا، اس کی سکن کا، وہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لگا کریم پہ کریم تو یہ لگا فلاں چیز، اور اس کا جو اصل حسن ہوتا ہے وہی چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، جیسے ہمارے نانو وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور انہیں ایمان والی بہترین زندگی دی خیر سے، اور ان کا خاتمہ ایمان پہ کرے، آمین۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بوڑھے ہو کے بھی بڑے کیوٹ لگتے ہیں، چاہے ان کا ماس اکٹھا بھی ہو جائے نا، مطلب چہرے پہ ہاتھوں پہ وہ بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ اصل خوبصورتی یہی ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ والی حرص آ گئی جوان دکھوں ابھی بھی، تو معذرت کے ساتھ آپ پھر بڑی کوئی عجیب حرکتیں کر جائیں گے کہ جہاں آپ نے 50-60 سال کی عمر میں بوڑھا ہونا تھا وہاں آپ 40 میں ہو جائیں گے۔ اسی طرح زیادہ زندگی کی حرص، جو جو انسان ان کی طرف جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اور زیادہ جیوں، مجھے اور زیادہ زندگی ملے، پھر اسی طرح اور بھی اس کے اندر جو حرص ہے نا زیادہ کی، وہ بڑھتی جاتی ہے، چاہے وہ مال کی ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو۔ اور اسی طرح اس کے اندر آرزویں بھی آتی ہیں، پھر تمنائیں کرنا، کبھی یہ کبھی وہ، کاش ایسا ہو جائے، کاش ویسا ہو جائے، یا کاش میں ایسے زندگی گزارتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ جھوٹی امیدیں، ماضی کے بارے میں ہوں یا فیوچر کے بارے میں ہوں، یہ دونوں ہی ابن آدم کے لیے ٹھیک نہیں، اور ان دونوں سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا. اگر اسے کچھ دیا جائے تب خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں زیادہ تر مال کی بات ہے، اور آج پیسے کا بندہ، مال و دولت کا، شہرت کا، عیش و عشرت کا، جوانی کا، حسن کا، کوئی بھی اس کے اندر اگر ایسی ویسی چیز ہے تو یہ اسے ہلاک کر دے گی. جب تک ملے گی خوش ہوگا، جب نہ ملے تو ناراض ہوگا. اور ایسا انسان لوگوں کے ساتھ بھی اسی لیے اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتا. وہ کہتا ہے بس مجھے ملتا رہے، جب تک ملتا ہے وہ ٹھیک ہے، جب نہیں ملتا وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص. مال کی حرص جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. بھائی آپ اپنی زندگی میں خربوں بھی کما لینا، آپ نے اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا نا کہ آپ نے ہزاروں اپنی ذات پہ استعمال کرنا ہے تو آپ کو اتنا ہی نصیب ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح عمر کی حرص، بہت سے لوگوں کے اندر یہ والی انزائٹی ہے، ہائے مر گئے تو کیا ہوگا، فلاں یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا. الحمدللہ بس اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ الہی جتنی بھی عمر ہے اس میں برکت دے دے، میں اچھے سے کام کر سکوں. ہو سکتا ہے کوئی 40 کی عمر میں 80 والا کام کر لے، 30 کی عمر میں 100 والا کام کر لے، اللہ کی مرضی ہے نا. جیسے میں نے بھی آپ سے پہلے کہا نا، کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں سوچیں میں کیوں چاہتی ہوں، کیا کروں گی میں یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کو عمر مل جائے، آپ 1000 سال جئیں، آپ اس میں کریں گے کیا؟ صرف بیٹھ کے کھانا کھانا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات بنانا، اور بس خلاص شادی بچے یہ سارا کچھ. مقصد کیا ہے اس عمر کا؟ اللہ کو راضی کرنا نا. تو بس اگر اللہ تھوڑی عمر میں مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر یہاں پہ رکنے کا کیا کام. اس حرص سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کریں. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ موت کے بارے میں بات نہیں کرتے، ڈریں گے، گھبرا جائیں گے اور بولیں گے پتہ نہیں جیسے کیسے کوئی ابشگن کر دیا ہو، خدا نخواستہ. حالانکہ زندگی کی حقیقت ہے جیسے باقی معاملات ہیں، لیکن اس سے اتنا بھاگنا کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی کتنی کو بری چیز ہے. بھائی اگر آپ نے زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں کی تو آپ کو سب سے بری چیز جو لگے گی وہ موت ہے. تو اپنی تیاری اچھی کریں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا. ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بڑھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے. اچھا اولاً ایک چیز، آپ کی زندگی میں بہت سے انسان ہوں گے جو آپ سے خوش نہیں ہوں گے، لا بس ہوں گے بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات کبھی کسی ایک خاص حد تک نہیں ہوتی، بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے، مختصر مگر جامع. اگر لوگ آپ سے بھی راضی نہیں ہوتے تو ڈونٹ وری، اگر اللہ انہیں وادیاں دے دے نا سونے کی وہ تب بھی راضی نہ ہوں. ہم تو پھر بھی کچھ نہیں دے رہے، کچھ بھی دے لیں انسان کو، انسان راضی نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں اگر کوئی آپ سے راضی نہ ہو تو اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم بھی نہیں ہوتے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ اچھا یہ کم ہے، ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی کم ہے. یہ جو ہے نا انسان کا یہ والا پیٹ، وہ قبر کی مٹی بڑھے گی، وہ جب اس کے اوپر پڑ جائے گی نا، اللہ رحم، خود بخود کہے گا کہ ہاں بس اب میں خوش ہوں. ورنہ اس سے پہلے جو بھی ہے وہ اس کی خواہشات ہیں. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، ضروریات محدود ہوتی ہیں، خواہشات لامحدود. بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے.
دوست دوستوں سے اگر ناراض نہیں تو اگر راضی نہیں ہو رہے، ناراض ہیں تو اٹس اوکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن صبح کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ اگر کوئی اس پر مال خرچ کر رہا ہے تو اس کی اصلاح نہ کرے، اس کے سامنے بولے نہ۔ اگر اس کو حکومت کی طرف سے تنخواہ مل رہی ہے تو بس بولے نہ، یہ کیا ہے؟ گویا دین کو بیچ ڈالنا۔ بھائی اگر یہاں پہ بولیں گے تو پیسہ بند، تو بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسی دولت کو لات مار دو اور دوبارہ کبھی اس طرف دیکھو بھی نہ، پھر دیکھو کیا تمہارا رب تمہیں بھوکا مارتا ہے۔ واللہ مجھے تو خود اس چیز کا اندازہ کہ اللہ نے اتنے سالوں میں کبھی بھی کسی ایک ہی ذریعے سے مجھے نہیں دیا، مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان کیوں سمجھے کہ بس یہی دے سکتا ہے؟ جب انسان یہ سمجھے گا، اب دیکھیں اس میں ایمان کی بھی خرابی، توکل کی بھی، عقیدے کی بھی، پھر آخر کے انسان اپنا دین ہی بیچ ڈالے۔ پھر یہی ہوتا ہے نا، گھر سے نکلا تھا تو مومن تھا، شام کو واپس آیا دین بیچ باج کے تو کافر بن گیا، شام کو نکلا تو مسلمان تھا، صبح کو واپس آیا تو کافر تھا۔ یہ کیوں ہے؟ حرص کی وجہ سے، زیادہ کی چاہ کی وجہ سے۔ تو فتنے صرف دجال ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے انہیں ڈسکس کرتے رہیں کہ ابھی بارشیں ہو رہی ہیں تو ابھی یہ ہو رہا ہے تو ابھی گندم اگائیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اپنے ایمان کو دیکھیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے صرف ایک دن میں صبح سے شام تک کے سفر میں کافر بن سکتے ہیں۔ اس فتنے پر غور و فکر کریں، اس پر نہیں کہ جس کا ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یس، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ مال ہے۔ اگر آپ جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کے جہاں پر یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، ہاسپٹل ہیں، بڑے بڑے آفیسز ہیں، اگر آپ وہاں پر دیکھیں کہ لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، مثلا اگر کوئی یونیورسٹی بھی جا رہا ہے، کالج بھی جا رہا ہے، تو تقریباً اس کے بھی 95% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بھائی ہمیں بعد میں اچھی جاب ملے، ہم اچھا پیسہ کمائیں۔ باقی 5% ہیں کہ بھائی جو بس پڑھنے لکھنے کے لیے آ جاتے ہیں بیچارے، ان کا بھی آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے۔ باقی یہاں پہ اگر آپ ہاسٹلز میں چیک کریں، جتنے بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ گھروں سے دور رہنے کا، زیادہ تر کا، تقریباً 90+ کا، پیسہ کماؤ، کھاؤ، لگاؤ، بچاؤ۔ اتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ بھائی یہ بندہ اتنی ہزار سیلری کے لیے اتنے دھکے کھا رہا ہے اور ہم اللہ کے دین کے لیے نہیں کر سکتے؟ کہ چند ہزار سیلری کے پیچھے کیا کچھ کر رہے ہیں، اپنا لباس تک چینج کر دیتے ہیں، دوپٹے تک اتار دیتے ہیں، وہ بالوں کی کٹنگ شٹنگ بھی چینج کرا دیتے ہیں، تو ہم کیا اپنے نفس کو نہیں چینج کر سکتے اللہ کے لیے؟ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور کو بھی سارا کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ایک دم سے فتوحات زیادہ ہوئی، مال و دولت آیا، فتنہ شروع، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، مجھ کو کم دیا، فلاں کو اتنا دیا، بس اس سے چھینو اس سے چھینو، اچھا جھوٹ بولو اور حاصل کرو۔
اسی لیے مال ہمیشہ اتنا مانگیں یا اللہ جتنی مجھے ضرورت ہے، ایکسٹرا مجھے نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے آپ پہ یقین ہے، جو بعد میں مجھے چاہیے وہ آپ اپنے پاس رکھیں اور جب مجھے چاہیے مجھے دے دیں، گویا میں نے سارے پیسے اللہ کے ہاں جمع کروائے ہوں، بس جو مجھے جس وقت چاہیے مجھے دے دیں، ایکسٹرا میں اپنے پاس نہیں رکھتی، جو ایکسٹرا ہے چاہے تھوڑا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ اپنے پاس رکھیں، جب ضرورت ہو تب مجھے دیں۔ آج آپ دیکھیں لوگ، پہلے مجھے لگتا ہوتا تھا کہ بس ایسی باتیں ہیں، واللہ یہ ایسا سچ میں ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، لوگ قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ پیسے کے لیے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، پردے کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، حدود کو چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ پیسہ چاہیے۔ حرام کے طریقے اختیار کرنے سے اور اللہ کو ناراض کر کے مال کمانے سے بہتر ہے تم کسی جنگل میں چلے جاؤ دور دراز، اور وہاں درختوں پہ جو پھل وغیرہ اگتے ہیں یا پتے وغیرہ اسے کھا کے اپنا گزارا کرو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے اپنا پیٹ اچھے کھانوں سے بھرو۔ اللہ کی پناہ، اور یہ ایسا فتنہ ہے نا کہ بڑھتا جاتا ہے، چاہیے ہی چاہیے بس، اور انسان پھر ہر حد پار کر جاتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، بلا وجہ ریٹ بڑھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کس لیے؟ اسی مال کے لیے، ڈالر کے لیے۔ لوگ اپنے دین پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، پیسے پہ نہیں کرتے، اور نہ ان ذرائع پر کمپرومائز کرتے ہیں کہ جن پر چلنے سے، گزرنے سے، جن کے ذریعے سے ان کو یہ پیسہ ملتا ہے۔ اچھا، جب میں بعض لوگوں کو دیکھتی ہوں نا، تقریباً ابھی الحمدللہ جہاں پر قرآن مجید کے حوالے سے بھی میں پڑھ رہی ہوں، میں اس کی فیس دیتی ہوں اور صحیح مناسب ہوتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بہت اچھی خاصی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جب وہ جو پیسہ لے کے کام کر رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھا، ان میں سے بہت سے لوگ حق حلال کا پیسہ لے رہے ہیں، باقی صرف مثلا بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو آ رہے ہیں اور آ کے حق ادا کر رہے ہیں، باقی آ رہے ہیں صرف اٹینڈنس پوری کر رہے ہیں، بس خانہ پوری کر رہے ہیں اور بس جا رہے ہیں، کس لیے؟ اگر کلاسز کم ہو گئیں تو پیسے کٹ جائیں گے، آئندہ کے لیے جاب جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھئی کیا کیا طریقہ ہے یہ؟ اتنا بڑا فتنہ، لوگ خیانتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ ایک استاد بولا ہوا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، وہ صرف آتا ہے تاکہ پیسے جیب میں آ جائے اور گھر چلے۔ ہر کوئی ایسا نہیں کرتا، الحمدللہ کئی بڑے اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آئے خانہ پوری کی اور بس ایک مہر لگوا دی کہ بھائی اب اس کو پیسے مل جانے چاہیے تو بس وہ جا کے لے لو، باقی آپ آنے والے بچوں کا کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کو اس کا بالکل احساس نہیں۔ یہ کیا ہے؟ حرص۔ اب ایک شخص اگر بالفرض ایک ٹائم میں ایک کلاس لے رہا ہے تو وہ ایک ٹائم میں دو کلاسز لے گا، آدھا ٹائم ادھر دے دو، آدھا اس جگہ سے بنک لگاؤ اور بس دونوں کلاسز ایک ٹائم میں کرو، ڈبل سیلری، ڈبل پیسہ، یہاں سے بھی وہاں سے بھی، لیکن حق ایک کا بھی ادا نہیں کیا۔ کیا فائدہ ایسی کمائی کا جس میں آپ اگلوں کو بھی بس یہی سکھا رہے ہیں کہ صرف پیسے پورے کرنے ہیں، اور مزے کی بات کہ جو آگے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی صرف پیسے پورے کرنے جاتے ہیں، ہم نے فیس دی ہے تو اٹینڈنس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ سمیسٹر ضائع ہو جائے، اللہ معاف کرے۔ کوئی پیسہ لینے جا رہا ہے، کوئی پیسہ پورا کرنے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ ابن کعب بن مالک انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں جس قدر مال کی حرص آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیندار لوگوں میں جب یہ چیز آ جاتی ہے، مال کی حرص، تو نقصان ایک گنا نہیں، 2 3 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، آپ ایسے انسان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی بڑا عالم ہے تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اتنا کیوں لے رہے ہیں۔ وہ آپ کو فٹ سے مثالیں دیں گے، ہاسپٹل میں اتنا نہیں دیتے، وہاں پر اتنا نہیں دیتے، کالج اسکول میں اتنا نہیں دیتے، وہاں پر تو پھر بل بھی جو ہیں وہ کروڑوں کے، لاکھوں کے حساب سے تو آتے ہیں، کروڑ نہ صحیح لاکھوں کے حساب سے تو آتے ہی ہیں نا۔ اور جتنی بڑی یونیورسٹی، جتنے زیادہ وہاں پہ فیسلٹیز، اتنا زیادہ سارا کچھ اپنا بھی رکھتے ہیں، کاٹتے بھی ہیں، پھر آپ بھی وہ ساری چیزیں فراہم کریں۔ دین کے نام پر کبھی بھی لوگوں کو لوٹنے والے نہ بنے، واللہ میں نے دیکھا ارد گرد والے اکثر انہی باتوں پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں دوسرے پڑھانے والے سے، جب ہم نہیں بات کرتے تم نے ہمیں اسٹوڈنٹس نہیں دیے، آپ کو تو کسی کا احساس ہی نہیں ہے، آپ تو کسی کی خیر خواہی نہیں ہے، آپ مجھے دے دیں 2 3 تو 15 20 ہزار وہاں سے ہو جانا تھا، میرا مہینہ آرام سے سیٹ ہو جاتا سارا۔ اس میں ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں، دیکھیں اگر آپ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں، مثلا ہم آن لائن کام کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے انٹرنیٹ کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں، آپ لوگ اپنی کتابوں کے پیسے خود دیتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی لنک نہیں، تو ہم کیوں بولیں گے لاؤ اتنے؟ لیکن اگر بالفرض کوئی آن کیمپس کام کر رہا ہے اور اس میں ایک بڑا ادارہ ہے، بجلی کا بل ہے، باقی سہولیات ہیں، ضروریات ہیں، کھانے وغیرہ کا انتظام ہے، تو یہ اس بیچاری اکیلی بندی کی یا بندے کے اوپر تو نہیں ہے کہ وہ اتنے ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ خرچہ خود اٹھائے، وہ کمائے کہ وہ اٹھائے۔ اب اس میں وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اتنا دیں کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے۔ یہ ہے اصل میں طریقہ کہ بھائی اگر مسجد کا بل آتا ہے تو امام مسجد کی ذمہ داری نہیں، محلے والے مل کے اس کو پے کریں۔ اگر وہاں پر ضرورت ہے پنکھوں کی تو وہ مولوی کا کام نہیں ہے، امام کا، کہ وہ آ کے وہاں پہ لگوائے۔ عوام الناس اپنی استطاعت کے مطابق پیسے جمع کرے اور وہاں پہ وہ سہولیات فراہم کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی مجھے اتنے کپڑے لینے ہیں، مجھے جوتا لینا ہے، مجھے فلاں چیزیں لینی ہے، مجھے بڑا سا گھر بنانا ہے، تو یہ وہ حرص ہے جو ختم نہیں ہوگی، چاہے آپ بنگلے بنا لیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اللہ کی پناہ ہے اس چیز سے۔ اور آج کل تو اگر آپ ضروریات پر اکتفا کر سکتے ہیں تو اسی کو اپنائیں، سادگی کو، کیونکہ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ جن جگہوں پر آپ کو اگر پیسہ کمانے کا ذریعہ مل بھی رہا ہے نا، تو اس میں بھی حرام کی آمیزش ہوتی ہے بعض اوقات۔ بعض اوقات ان کے اصول ایسے ہوتے ہیں جو حلال والے نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ آپ کو پوری ڈریسنگ چینج کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے فی میلز ہیں، میل آئیں گے تو کوئی نہ کوئی تو اٹریکشن والی چیز ہونی چاہیے نا، تو پھر وہ عورتوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ بچیں جہاں تک ہو سکتا ہے، اور شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں حدیث ہے، یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک آدمی کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ بکریاں چند لے جو دودھ دینے والی ہوں، اور بس وہ جنگل میں دور کہیں جا کر انہی کا دودھ پی کے گزارا کرنے والا ہو۔ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، اور اپنے ایمان کو بچانا، اس کو بچانے کے لیے اگر یہ کی کرنا پڑے تو کر لو۔ انتہائی سادگی والی زندگی، اور ہمیں نہیں پتا جس دور کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اس میں وہ تو چلا گیا جنگل میں، لیکن باہر کی دنیا کتنی فیشنیبل ہو، واللہ اعلم۔ تو بہرحال ضروریات کو پورا کریں اور خواہشات سے پناہ مانگیں۔ جب بھی کوئی ضرورت آتی ہے تو وہ مانگی جاتی ہے،
خواہش آئے تو پناہ مانگی جاتی ہے، یہ نہیں کہ اسے پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ہمارے اندر سے حرص اور بخل کو نکال باہر کرے خیر کے ساتھ۔ الہ العالمین ایسے کبھی بھی نہ ہو کہ ہمارے کسی بھی رویے اخلاق کی وجہ سے آپ کے بندوں میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے، چاہے وہ ہماری حرص کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ہمارے بخل کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ہمارے معاملات کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ہماری زبان کی وجہ سے ہو۔ الہ العالمین ہم نہیں کہتے کہ ایسے لوگ بھی ہو جائیں کہ جو آپ کے پاس سفارشیں لے کر کے آئیں ہماری، لیکن اگر ایسے نہیں تو ایسے بھی نہ ہوں کہ جو شکایتیں لے کر کے آئیں۔ الہ العالمین ان سب سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں حلال رزق دیجئے اور اس حلال رزق کے ذریعے ہمیں حرام سے بچا لیجئے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس میں حرام کی ملاوٹ ہو، آمیزش ہو۔ ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، جن کی پناہ میں دی ہوئی چیزیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی اور بچا لی جاتی ہیں۔ الہ العالمین آپ ہی ہیں جو اپنے بندوں کو راضی کر سکتے ہیں اور کافی ہو سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں راضی بھی کر دیں، آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں اور ہمارے لیے جو بھی حلال میسر ہے اس کو ہمارے لیے کافی کر دیجئے۔ خیر اور عافیت کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔